बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कल यौम शुहदा पे कह दिया था कि जो आज नहीं पहुंचेगा उसको नेम एंड शेम किया जाएगा, लेकिन बहरहाल ये बात उन्होंने मंगल के लिए कही थी, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त खुद बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत लेके, हिफाजती जमानत लेके वो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ वाकया होने जा रहा है। खबरें किस किस्म की इस वक्त इत्तला दी गई हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया का मीडिया जो इमरान खान साहब की जिंदगी से मुतल्लिक खबरें सुना रहा है, जैज़ के रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल मीडिया ने उस तमाम चीज़ों को नेगेट किया, लेकिन जो इतलात मेरे पास इसके हवाले से कुछ हैं वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा आज अहम तरीन ओहदा जी वो एक तो जा रहा है और दूसरे अहम तरीन ओहदे की मुद्दत आज से आगाज है। ये भी एक पैगाम है जी इस मुद्दत से मुतलिक। उसकी कुछ डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। बेहतरीन दोस्त ने नवाज शरीफ साहब का सारा मामला खोल दिया, बल्कि कट्टा ही खोल दिया कि नवाज शरीफ साहब किसके कहने पर 1.5 साल बाद, इसको कुछ लोग कह रहे हैं धूप लगवाई गई, कुछ लोग कह रहे हैं क्या किया गया। 1.5 साल बाद अचानक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ से आ गए। वो 26वीं तरमीम में नहीं उन्होंने कोई जवाब दिया, 27वीं तरमीम में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है जो बदतरीन तरीके से, वो भी नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ें भी सामने आ गई, कोई और नहीं जी, सलमान गनी साहब। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज आदमी। और उन्होंने कि मैं उसको भी ज़रा आगे रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले अब दिन गुजर गया, कुछ और चीज़ें मेरे साथ। हामिद मीर साहब ने आज कॉलम लिखा। मैं पूरा तो कॉलम आपके सामने नहीं सुना सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ुबान खुद अगर किया जाए तो सबसे बेहतर है। मेरा तो इतना ही मानना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खामोश रहता तो ज़्यादा बेहतर था। एक भरम था कि शायद एक भरम थोड़ा बहुत होगा कि शायद इस निज़ाम से वो खुद बहुत नाला है। वो कचीचियाँ यानी यूं करके मुट्ठियाँ भींचते होंगे कि यार मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं की करा, बेबस हाँ, ताकत बड़ी है, जान इतनी नहीं, उम्र के हिस्से में हूँ। मगर वो अगर खामोश रहता तो ज़्यादा बेहतर था। मीर साहब कहते हैं आप जितने भी ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं और जितनी मर्जी आईनी तरमीम मंजूर कराते जाएं, लेकिन जिस आईएमएफ से $7 अरब का कर्जा लेकर आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है, आपकी गवर्नेंस और अदालती निज़ाम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है। वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपकी गवर्नेंस भी खराब है, आप करप्ट भी हैं, और इल्ज़ाम पूरे निज़ाम के खिलाफ ये चार्जशीट है। दो जुमले सुने उन्होंने जो कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ के ग्लोबल इंडेक्स में पिछले साल पाकिस्तान 129वें नंबर पर था। 100 रूल्स ऑफ लॉ यानी कानून, उसकी अमलदारी। उन्होंने कहा पाकिस्तान पिछले साल 129वें नंबर था और इस साल पाकिस्तान 130वें नंबर पर आ गए 155-60 ममालिक में से। अब चेक करें, हमने आईनी अदालत, आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ यूं 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 कर दिया। इस एक साल में हम गिरे हैं 26वीं तरमीम आने के बाद। उन्होंने कहा 143 ममालिक में पाकिस्तान का 130वां नंबर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के लिए लम्हा फिक्री है। या फरीदी साहब, जमीनुद्दीन साहब, आप काबिल इज्जत नहीं है जुडिशरी के इस मकाम के हवाले से। आपको सोचना है कि जुडिशरी को किस तरीके से काबिल इज्जत किया जा सकता है। आपकी मौजूदगी में हम गिरावट का शिकार हुए हैं, बकौल हामिद मीर साहब के जी। वो कहते हैं द इकोनॉमिस्ट लंदन हर साल एक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान मुसलसल नीचे गिर रहा है। 2025 में 165 ममालिक में पाकिस्तान 124वें नंबर पर है। ये इकोनॉमी इंडेक्स बता रही है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को नीम जमहूरी नहीं बल्कि आमराना करार दिया गया है। मजीद उन्होंने बताया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी बोलने की आज़ादी कितनी है, सहाफत इधर कितनी आज़ादी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल पाकिस्तान 152वें नंबर में था और 2025 में पाकिस्तान 198 में 158 नंबर पर आ गया जी। जिस मुल्क में अदालती आज़ादी इलेक्शन अदालतें आज़ाद ना हो, मीडिया कैसे आज़ाद होगा। अब आप जितने मर्जी ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं, जितने मर्जी आईनी तरमीम मंजूर कर ले, लेकिन जिस आलमी इदारे से $7 अरब लिया आपने, आपकी गवर्नेंस, अदालती निज़ाम और पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट पर करप्शन के स्याह बादलों की निशानदही कर रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह को हम तहरीक इंसाफ की नाकामी तो कह सकते हैं,
لیکن آئی ایم ایف کی رپورٹ دراصل ایک بڑک باز حکومت کو خود فریبی سے باہر نکالنے کے لیے ہلکی سی چپت ہے. خود کو نہ سدھارا تو یہ چپت آنے والے دنوں میں تماچا بن جائے گی. ایسے نہیں سر. ماں صفدر ہمارے استادوں کی بھی استاد ہیں، پی ٹی وی کی بہت بڑی نیوز کاسٹر تھی. وہ کل بولی ہے نواز شریف صاحب کی تقریر، سارا ٹینیور زندگی بھر انہوں نے انہیں کو سب کو دیکھا ہے، سرو کیا ہے، ان کی خبریں پڑھی، ان سے متعلق اس سے زیادہ کون جانتا ہے، تو پوری بک ہے. وہ کہتے ہیں محترم کی یہ تقریر سن کر حیرت ہوئی، کل والی جو تقریر تھی. میں سمجھتی تھی نواز شریف کچھ نہیں بول رہے، گو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر یقیناً موجودہ صورتحال پر دکھی تو ہوں گے. عدالت کے نظام کا شرازہ بکھر گیا، پارلیمان گھر کی لونڈی بن کر رہ گئی، لا قانونیت انتہا پر پہنچ گئی. ایک پارٹی کے لیڈر پر 200 جعلی مقدمات بنا کر جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسے انتخابات سے دور کر دیا گیا. یہ موصوف اس سب کا کریڈٹ لے رہے ہیں. لندن میں بیٹھی نا، بول سکتی ہیں میڈم. گویا ان کا ذہن اپنے خاندان کے اقتدار سے آگے کچھ نہیں سوچتا. کاش یہ کچھ نہ کچھ کہتے. انہوں نے جو کہا وہ سن کر میرے ذہن میں ان کا جو بدن تھا وہ بھی جاتا رہا. یہ تو لیڈر تو کیا ایک باوقار انسان بھی نہیں رہے. یہ ماں صفدر کہتے ہیں. اور کل میاں صاحب نے کہہ تو دیا جی نام لیے بغیر. عمران خان نے ان کو لانے والوں کا بھی احتساب نے نام تو نہیں لے سکے، تو رات کو رانا صلی اللہ صاحب کو انہوں نے کہہ دیا وہ میں کہتے دیتا ان میں کی کرا غلطی ہوئی گئی 1.5 سال بعد میں پورا زیرو بم نہیں بنا سکتے، تو جا کے ذرا تھوڑا کلیئر کر دے. بس وقت احتساب کر لیں گے پھر کریں گے. ابھی ہم نے ملک کو صحیح راہ پہ چلا مزے کی بات تو تھی غلطیں کرو احتساب دی ذرا جنرل باجوہ صاحب کی اور دیگر تمام افراد کی جن کے وجہ سے آپ ادھر آئے اور تو غلطیں کرو سر جی. یہ حالت ہے. عزیز الرحمان ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں بابا نظام الدین کی طرف سے ہمیں بہت پریشر ہے، یہ کل کہہ رہے ہیں. اور چھوڑے ساری باتیں. میاں صاحب نے اپنے دیرینہ دوست ہے سلمان غنی صاحب، دیرینہ دوست ہے. ایک سلمان غنی صاحب ایک زمانے میں جن کا مجھے معلوم تھا وہ تھا مجیب الرحمان شامی صاحب. تو سلمان غنی صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ تو میں کر دوں نا. وہ کہتے ہیں نواز شریف اب بھی سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے ناقد بھی ہیں، مگر اس سوچ کو عوامی محاذ پر کم ظاہر کرتے ہیں. پہلے بیانیہ سڑکوں پر تھا، اب پردے کے پیچھے ہے. حیران کن دعویٰ ہے یار، کمال نہیں ہو گیا ویسے. یہ ہے ہمارے حکومت. وہ کہتے ہیں چلی ہے رسم نہ کوئی سر اٹھا کے چلے، یہ والا حالت ہے. ادھر صحافی ہے سیاست ڈاٹ پی کے سے سراب برکت، گزشتہ شب اسلام آباد ایئرپورٹ سے کسی کانفرنس وغیرہ میں جا کے ان کو گرفتار کیا گیا. جب تک میں آپ سے بات کروں تقریباً یہ 2:30 بجے کا وقت ہے جی، تاحال کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں تو زیادہ میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے. دو خبریں اور میسج یہ بھی ہے کہ جناب آج 27 نومبر ہے جی 2025 ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق آج سے چیئرمین چیف آف ڈیفنس سٹاف کمیٹی کو عہدہ ختم ہو جائے گا جی، جنرل ساحر شمشاد صاحب کا. اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نیا عہدہ ہے یعنی چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورس ہوگا یعنی جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی مدت عہدہ قانون کے مطابق آج سے شروع ہوگی اور 5 سال کی ہوگی یعنی 27 نومبر 2030 کے لیے. تو آج کچھ اس طریقے سے بھی خبریں ہیں کہ ایسے ہی ہے 2030 تک یہ عہدے کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن. ایسے ہی میں نے آپ کو ویسے بھی صبح بتایا تھا کہ 24 گھنٹے میں آنا ہے، تو 24 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن آ بھی جائے گا. اچھا جی ادھر نا ایک اور بھی ہے، میں ابھی بتا دوں. بٹ صاحب ہیں نئی مشرف بٹ صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں میری نا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ علی امین گنڈا پور کے بعد سہیل آفریدی سے بھی نا چند رہنما پی ٹی آئی کے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت سی ایم کے پی کے عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے، اور قیادت نے 26 نومبر کے واقعے پر اسلام آباد میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا. پارٹی قیادت کے پی سی نے صرف علیمہ خان کو دکھانے کے لیے پرشاورن پروگرام کیا. بس کر دیں بٹ صاحب، خدا کا واسطہ. وہ آج 8ویں بار ڈیالہ کے باہر ہے، اس کی ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقات ہونے دیں پھر دیکھیں. اتنا آپ تتی گرم نہ کریں، ٹھنڈی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایزی ہو، ریلیکس ہو، بھی تھوڑا ٹائم دیں. ٹائم بار بار کریں میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد کروں گا. ملاقات تو کر رہے تھے جس سے متعلق ہے کہ شاید آج ہو جائے.
اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ زاہد خان صاحب مسلم لیگ نون کے پہلے این پہ بھی تھے، اب مسلم لیگ نون میں، ان سے سوال کیا نا مطیع اللہ جان صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے حکومت کو لانے میں؟ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کو بھی لایا گیا ہے، پہلے یہ کام 2013 سے پہلے چوری چھپے ہوتا تھا، اب یہ کھلم کھلا رہا ہے۔ وہ خود مانے میاں صاحب، ذرا اپنے بندوں کو تو کہنا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میں نے بولنا سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں، چاہے میں جس مرضی پارٹی میں ہوں، میں نے سچ بولنا ہے۔ ندیم افضل چند، نظام دین، یہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے چوری چھپے ہوتا تھا، اب کلم کلا ہو رہا ہے، ہماری جماعت بھی اسی لیے اقتدار کے اندر آئی ہے، ڈیل شیل تمام چیزیں کر کے۔ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، یہ سب کے جواب آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے مل رہے ہیں، لیکن آپ خاموش رہتے نا کل، تو سب سے زیادہ مناسب تھا، سب سے زیادہ مناسب تھا۔ بہرحال ادھر ایک اور چیز، ایمان مزاری صاحبہ کا جو کیس ہے، ظاہری بات ہے ان کو بھی پتہ چل گیا کل، جو پروسیکیوٹر تھا سرکار کا، اس نے بتا دیا کہ جناب میں نہیں کر سکتا، مجھے تو سوال لکھ کے دیے گئے ہیں، کہاں سے؟ ہم نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ آج نیا پروسیکیوٹر آیا جی ان کا، اور تیمور جنجوا نامی تعینات کیا جی، تو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکر صاحب نے نا اسٹیٹ کونسل سے مشاورت کی، دونوں وکلا کو ٹائم دیا جی، اور اعتراض کیا تھا ایمان مزاری کے کہ اسٹیٹ کونسل پر اعتراض کیا تھا، بھائی جان کل ساری بات ہی سمجھ گئی، اس کو سوال کوئی اور دے رہا ہے تو کون ہے؟ میرا ایمان مزاری صاحب کو بڑے اچھے سے پتا ہے، وہ کہتی ہے میری انفارمیشن کے مطابق ہمیں 8 سے 10 مہینے جیل میں رکھنے کا پلان ہے ان کا ہمیں، اور ڈوگر صاحب سے میری ویسی لگتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، تو انہوں نے میرا کیس تو ضمانت کے لیے نہیں دینا، ہاں میں جیل جانے سے پہلے اپنے سائلین کے کیسز نپٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ اب آؤں سہیل آفریدی صاحب، آج جمعرات کا دن ہے، عمران خان سے ملاقات کا دن ہے جی، 17 دسمبر تک کی حفاظتی ضمانت انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے لی ہے، اور اس کے بعد وہ اس وقت پورے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ ملاقات کا ٹائم 5 بجے تک ہے، اس ٹائم تک دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں۔ کہا تو رات سے یہ جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آج ان کی ملاقات ہو، کیونکہ جس طریقے سے پروپیگنڈا چل رہا ہے انڈیا سے اور افغانستان کے میڈیا سے، اس کے مطابق پی ٹی آئی نے اس کو نگیٹ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کی بہن ایک وکیل سے ملاقات ضرور کرا دی جائے۔ لیٹ سی ریاست کیسے دیکھتی ہے، دیر کرے گی تو اگین ایک کیوس اور جو نفرت والا عنصر ہے، ایک بے چینی والا عنصر ہے، وہی جا کے کریٹ ہوگا۔ ادروائز دیکھیں، بہرحال آج ملاقات کا دن ہے، سہیل آفریدی صاحب بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے، ان کا سٹاف اور وہ واگل کے مقام پر پہنچے ہوئے جی سہیل آفریدی صاحب کے، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اپڈیٹس تھی، اور میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں، میں بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔